دوستو اس وقت عوام میں خانہ کعبہ کی حرمت کو لے کر ایک عجیب قسم کی بے چینی اور پریشانی دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والی خانہ کعبہ کی لائیو براڈ کاسٹنگ کے دوران خانہ کعبہ کے چاروں اطراف میں کھینچے جانے والی ایک عجیب و غریب دیوار ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ خانہ کعبہ کے گرد کھینچے جانے والی کوئی عام سیمنٹ یا بجری سے بنائی گئی دیوار نہیں ہے، بلکہ یہ کسی خاص مٹیریل سے بنائی گئی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو خانہ کعبہ کے گرد کھینچے جانے والی دیوار سے نا واقف ہے، وہ عجیب و غریب باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں مختلف آراء دیکھنے کو مل رہی ہیں، جن میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کورونا کے دور میں وہاں پر موجود تھے تو بالکل ایسی ہی دیوار خانہ کعبہ کے گرد بنائی گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ کیا پھر سے کوئی نئی آفت آنے والی ہے یا وہاں پر کوئی نئی پابندی لگنے والی ہے جو یہ دیوار بنائی گئی ہے۔ اور وہاں ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سعودی حکومت کی نئی سازش ہے جس سے عام مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے دور رکھا جا سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی دیوار کی حقیقت کو جانیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے پہلے کعبہ بنایا گیا تھا وہ آسمانوں پر فرشتوں کے لیے عبادت کے طور پر بنایا گیا، جسے قرآن پاک میں بیت المعمور کے نام سے پکارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی عبادت کرنے والے معصوم فرشتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس وقت یہی بیت المعمور ہی صرف فرشتوں کی عبادت کا مرکز تھا، اور زمین پر کوئی خانہ کعبہ موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر عین اسی جگہ پر ایک اور کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں آج بھی کعبہ موجود ہے، اور اس کے بالکل اوپر سیدھ میں آسمانوں کے اندر بیت المعمور موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا تو ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی عمارت بنائی جو اس کے بندوں کے لیے عبادت کی جگہ مقرر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے طواف کی صورت میں عبادت کی جانے لگی۔ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد سے بنائے جانے والا یہ خانہ کعبہ اسی شکل میں لوگوں کا مرکز بنا رہا جس صورت میں آدم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا، اور جب طوفان ختم ہوا تو لوگوں کو کعبہ کی جگہ بہت ساری مٹی اکٹھی ہوئی ملی، یعنی اللہ تعالیٰ نے طوفان میں بھی اپنی اس گھر کی جگہ کو نامعلوم نہیں ہونے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم سنائیں، تو یوں خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تو جب مٹی کی جگہ کھدائی کی تو اس کی وجہ سے جو خانہ کعبہ کی پہلی بنیادیں تھی جو ظاہر ہو گئی، جو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے رکھی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مل کر نئے سرے سے کعبہ کو تعمیر کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بنائی جانے والی یہ عمارت آج کے دور کی عمارت سے بہت مختلف تھی۔ آج کی بنائی ہوئی عمارت ایک چکور کیوب کی صورت میں نظر آتی ہے، لیکن جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی عمارت بنائی تھی وہ مستطیل شکل میں تھی، اور اس کی چھت نہیں تھی، اور اس کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے جبکہ دوسرا دروازہ نکلنے کے لیے رکھا گیا۔ تو ایک لمبی مدت تک کعبہ کی یہی عمارت رہی اور اللہ کے بندے اس کا طواف کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو اسے دوبارہ بنانے کی حاجت ہوئی۔ اس وقت قبیلہ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ صرف حلال طریقے سے ہی کمائی ہوئی رقم سے کعبہ کی تعمیر کی جائے گی۔ تو جب وہ مال اکٹھا کر کے تعمیر کی گئی تو رقم ختم ہو گئی، لیکن تعمیر ابھی باقی تھی۔ تو مکہ کے بڑے لوگوں نے رقم ختم ہونے کی وجہ سے اس کی تعمیر روک دی، اور جہاں تک تعمیر مکمل ہو گئی تھی اسے چکور شکل میں ڈھانپ دیا، یعنی بالکل ویسی ہی شکل جس شکل میں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اور جس جگہ کو رقم ختم ہونے کی وجہ سے تعمیر نہیں کیا گیا تھا وہ آج ہمیں حتیم کی شکل میں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حتیم کے اندر نوافل پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہو، کیونکہ وہ اسی کا حصہ ہے۔ دوستو شروع سے لے کر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا گیا، اس کا طواف عبادات بالکل ویسے ہی جاری رہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیر بھی جاری رہتی ہے، یعنی وقت چاہے کیسا بھی ہو اس میں عبادت کو نہیں روکا جاتا۔ لیکن کورونا میں اس دیوار کا مقصد تھا کہ لوگوں کو ایک فاصلے پر رکھا جائے، لیکن جو اب ہمیں دیوار نظر آ رہی ہے اسے کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اصل میں یہ ایک عارضی دیوار ہے جو کسی بھی پابندی یا وبائی مرض کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حکومت کی سازش ہے، بلکہ خانہ کعبہ کا کچھ کام جاری ہے
جس کی وجہ سے یہ دیوار بنائی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے کام کے دوران ایک عارضی دیوار رکھی جاتی تھی کہ کام میں استعمال ہونے والی مشینریز کی وجہ سے عبادات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اسی وجہ سے آج بھی ہمیں یہ دیوار دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔